من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معقر علماء کرام، اور اس گاؤں گھمائش مئو ڈسٹرکٹ قنوج کے نہایت ہی معزز احباب، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لانے والے نہایت محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کی سرزمین پر آنے کا موقع ملا. آپ لوگوں کا اجتماع اور یہاں کی بھیڑ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کتاب و سنت کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ابھی موجود ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس محبت کو باقی رکھے اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کے تقریباً 12:30 بج چکے ہیں اور اب تک آپ نے بہت سے علماء کرام کو سنا. یقیناً انہوں نے اپنے موضوع کا حق ادا کیا ہوگا اور کتاب و سنت پر مبنی بہت سی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا. آپ نے اتنی دیر تک ان کو سنا
اور اب مجھے بھی یہاں سننے کے لیے برداشت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں کہی جانے والی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی 2 جگہوں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تعلق سے لوگوں کو متنبہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا راستہ، کوئی دوسرا دین اگر تلاش کرتا ہے تو وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات جائے کہ اسلام کی تعریف آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اور جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کا دین اسلام تھا، اور اسی دین کو جس کی شکل بگاڑ دی گئی تھی، اسی کی بگڑی ہوئی شکل کو از سر نو دوبارہ اس کی اصلی شکل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، نہ کہ کوئی نیا دین دے کر بھیجا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی بھی دوسرا دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اگر آپ اس چشمے کو لگا کر دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے اسلام، یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے اسلام، تو آپ سچائی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ تعصب کی، گھرنا کی، نفرت کی دیوار کو گرا کر اور تعصب کی چادر کو اتار کر اگر آپ یہ سوچ کر دیکھیں گے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے پیغمبروں کا دین اسلام تھا، تو آپ صحیح رہنمائی پا جائیں گے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسی ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کا نفاذ کیا، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو قائم کیا، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دیا تھا۔ والذی اوحینا الیک وما وصینا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، آپ سے پہلے یہی دین ابراہیم بھی لے کر گئے، موسیٰ بھی لے کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دین لے کر گئے۔ اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جب اصلی شکل بگاڑ دی، ایکیشور واد میں بہو دیووادیت شامل ہو گئی، ایک ایشور کی پوجا، ایک اللہ کی عبادت میں جب بہو ایش پوجا
بہو دیوبادیت، بہت سے دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کی جب پوجا ہونے لگی اور دین اسلام کی آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ان نبیوں کی مول شکشاؤں کو بدل دیا گیا، توحید ہی کے اندر جب بگاڑ پیدا کر دیا گیا تب اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلی شکل دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محمد رسول اللہ کوئی نیا دین لے کر نہیں، اسی لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ پھر تعصب کی چادر اتاریے، وہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، اللہ کی نزدیک اللہ کی نظر میں وہی دین اسلام پسند ہے اللہ کو، اور اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا تھا۔ یہ کسوٹی دے دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو چکا تھا نبی اکرم پر، دین مکمل ہو چکا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں یا کرتے ہیں دین سمجھ کر، اس کی کسوٹی ہم دیکھیں۔ محمد رسول اللہ پر دین مکمل ہو گیا تھا، ہم کوئی بھی کام دین سمجھ کر کرتے ہیں، اگر یہ کام نبی اکرم نے کیا ہے تو وہ دین مانا جائے گا، اگر وہ کام نبی کے بعد نبی کے صحابہ نے کیا ہے تو دین مانا جائے گا۔ وہ کام جو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں اگر نبی اکرم نے نہیں کیا تو وہ دین نہیں سمجھا جائے گا، نبی اکرم کے بعد نبی اکرم کے صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا تو وہ دین نہیں سمجھا جائے گا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، ہم نے اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں اسی اسلام سے راضی ہو گیا ہوں، اسی اسلام سے خوش ہوا ہوں جو ہم نے آپ پر مکمل کیا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دین وہ مکمل مانا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی کام ہم آج کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم یہ کہیں نہیں یار نبی نے نہیں کیا تو کیا ہوا، اچھا ہے، اس میں برائی کیا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ آدمی جناب محمد رسول اللہ کے دین کو ناقص سمجھتا ہے اور کمزور سمجھتا ہے، اور وہ یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ نبی اکرم نے ایک کمزور ایک ناقص دین تمہیں دیا تھا، ہم جو کام کر رہے ہیں اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ نبی نے نہیں دیا تو کیا ہوا، ہم تو اچھا، یہ اچھا کام تو ہے، ہم تو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس نے محمد رسول اللہ کے دین کو انکمپلیٹ سمجھا، اس نے نبی اکرم کے دین کو نامکمل سمجھا، اس نے محمد رسول اللہ کے دین کو کمزور سمجھا۔ دین وہ نہیں مانا جائے گا جو تم دے رہے ہو، دین وہ مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ کیا دین تھا، کیا پیغام تھا؟ غار ہرا کی پہلی وحی سے لے کر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں پر دین اسلام مکمل کر دیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر من الجنتی والناس، قرآن کریم کی آخری سورت کے سین تک نبی اکرم نے جو دیا وہ اسلام ہے، جو مولانا جرجیس آج کے 1.5-2 گھنٹے کی اسپیچ میں پورا نہیں کر سکتے، نہ اتنی وسعت ہے اور نہ میں اتنا بڑا عالم ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان 2 چیزوں پر مشتمل۔
اور اس کا ایک ہلکا سا نقشہ خطبہ حجۃ الوداع میں دکھائی دیتا ہے. مشکل سے 15 منٹ کا خطبہ ہوگا، مشکل سے آج کے دور کے حساب سے 20 منٹ کا خطبہ ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اس خطبے میں جو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو عرفات کے میدان میں آپ نے دیا تھا، اس خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیادی چیزوں کو بیان کر دیا تھا. ہر مسلمان غور کرے کیا وہ بنیادی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں یا ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ عرفات کا میدان ہے، عرفات کا دن ہے، 9 تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے ایک اونٹنی لائی جائے. اسی عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹنی لائی گئی. اس اونٹنی کو قصوہ اونٹنی کے نام سے جانا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ اونٹنی کے اوپر کجاوا کس دو. کجاوا کس دیا گیا. پائیدان پر پیر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے. پھر اس اونٹنی کو اسی عرفات کی ایک وادی میں ایک گھاٹی میں لایا جاتا ہے. اس عرفات کی اس وادی میں جب اونٹنی لائی گئی تو اللہ کے نبی نے اسی اونٹنی پر بیٹھ کر، قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے جو لوگوں کو خطاب کیا، سن 9 تاریخ تھی عربی کی، 9 تاریخ عرفات کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا. آپ نے جو خطبہ دیا یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ نے اس خطبے میں اونٹنی پر بیٹھ کر لوگوں کو جو خطاب کیا ہے وہ اسلام کی اساس اور بنیادی چیزوں کا ذکر کیا ہے. آپ نے اسی خطبے میں چند چیزیں جو بتائیں، آج میں انہی چیزوں کا ذکر کرنے آیا ہوں. آپ نے اس خطبے کے اندر جو الفاظ ادا کیے وہ الفاظ یہ تھے، ان دماءکم واموالکم حرام کحرمت حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوع ان اول دم ازو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث کان مسترزعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل وربا الجاہلیت موضوعۃ واول الربا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ فاتقوا اللہ فی النساء فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الا ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدی ان اعتصمتم به کتاب اللہ وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت فقال باصباح السبابہ يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس قال اللهم
اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے وہ چند جملے تھے جو جناب محمد رسول اللہ نے دیے۔ ان جملوں کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے، اساس پورے اسلام کی بنیاد اور بنیادی تعلیمات کا ایک ڈھانچہ محمد رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیش کیا۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، لوگوں تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے، تقریباً 1,44,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ اس مجمع میں اونٹنی کے اوپر، قصبہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے پہلے جملے یہ ہیں، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، لوگوں آپس میں تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارے اوپر آج کا یہ دن حرام ہے، فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے تمہارا یہ مہینہ تمہارے اوپر حرام ہے، جیسے تمہارا یہ شہر تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارے اس مہینے میں تمہارے شہر کے اندر تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ نظر ڈالیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا مال اور اس کا خون ایسے ہی دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، ایسے ہی قابل احترام قرار دیا ہے، جیسے عرفہ کے 9 تاریخ کا دن قابل احترام ہے، جیسے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اس دن کا احترام کیا جاتا ہے، جیسے مکہ شہر قابل احترام ہے، جیسے مکہ شہر کی عزت ہے، جیسے عرفہ کا دن جس مہینے میں آتا ذی الحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، جتنا احترام تم ذی الحجہ کے مہینے کا کرتے ہو، جتنا احترام تم اس شہر مکے کا کرتے ہو، جتنا احترام جتنی عزت تم اس 9 تاریخ کی کرتے ہو، جتنا احترام کے یہ دن یہ مہینہ یہ مستحق ہے، ایسی ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کی جان، اس کا مال تمہارے اوپر قابل احترام ہے۔ کل امر الجاہلیت تحت قدمی موزون، لوگوں زمانے جاہلیت کے تمام امور کو میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے، لوگوں زمانے جاہلیت کے سارے کارناموں کو، سارے خراب چیزوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا ہے، اب زمانے جاہلیت کی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونَ، زمانے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، ختم ہے، کالعدم قرار دے رہا ہوں، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور اس کی شروعات میں اپنے خاندان سے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا معاف کر رہا ہوں، سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا معاف کر رہا ہوں۔ ان اول دم اضع من دمائنا، سب سے پہلا خون ہمارے خونوں میں سے ہمارے خاندان کا خون ہے، جس کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ وہ کس کا؟ میرے خاندان کا ایک بچہ تھا، اس کا نام ابن ربیعہ ابن حارث تھا، ابن ربیعہ ابن حارث کا خون میں معاف کر رہا ہوں۔ کان مسترضعا فی بنی سعد، یہ بچہ قبیلے بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، کان مسترضعا فی بنی سعد، لوگوں یہ بچہ ابن ربیعہ ابن حارث قبیلے بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، فقتلہ حذیل، اس کو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ میں آج کوئی انتقام نہیں لوں گا، خون کا بدلہ خون ہے، زمانے جاہلیت کے خونوں کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں، اور سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا معاف کر رہا ہوں، ابن ربیعہ ابن حارث کا خون، جو بچہ قبیلہ بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور اس کو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ زمانے جاہلیت کا سود بھی میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، سود بیاض، سودی کاروبار میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبَانَا، ربا عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلا سود میں اپنے خاندان کا، اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا معاف کر رہا ہوں۔ لوگوں میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا مال سود پر تمہیں اتنا زیادہ دیا گیا ہے، اگر اس کو وصول کیا جائے تو آپ یقین مانیں قنوج کے لوگ ہوں گے، بڑے پیسے والے ہیں، مشہور ہے ان کا بزنس پوری دنیا میں عطر کا اور گھمائش والے۔ سنو، ربیعہ عباس ابن عبد المطلب نے جو مال اپنا دیا تھا سود پر،
سود پہلے حلال تھا، جیسے شراب حلال تھی عرب کے زمانے میں، سودی کاروبار بھی زمانے جاہلیت میں چلتے تھے. تو نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے اپنا مال سود پر اتنا دے دیا تھا کہ اگر وہ سود وصول کرتے، آج کے اس دور میں جانتے ہو اس کی رقم کتنی ہوتی؟ آج کے اس دور میں عباس ابن عبد المطلب جو مال دیے تھے سود پر، اگر وہ سود لیتے اپنے مال کا اور اللہ کے رسول اس کو اپنے پیروں سے نہ روندتے تو آج کے اس دور میں امبانی فیل تھا. اتنی بڑی دولت انہوں نے دے رکھی تھی سود پر، اگر سود لیتے تو امبانی فیل تھا، ٹاٹا برلا فیل تھا، امر سنگھ فیل تھے. اتنی بڑی دولت کون چھوڑ دے گا؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، سب کے سب بیکار، نہیں وصول کیا جائے گا. تو حضرت عباس نبی کے چچا تھے، یہ نہیں کہا میرا سود آپ کون ہوتے معاف کرنے والے؟ نہیں میں تو لوں گا. لیکن نبی نے کہہ دیا، عباس ابن عبد المطلب نے وہیں پر سرنڈر کر دیا. نبی نے کہہ دیا اگر ہم ضد کریں گے تو ہم اس مسلمان ہی کہاں رہ گئے. آمنا صدقنا، سب سے پہلا سود میں اپنے عباس ابن عبد المطلب کا اپنے چچا کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، پورا کا پورا سود بیکار، میں نے معاف کر دیا، نہیں لیں گے. لہذا آج کے بعد کوئی بھی سودی کاروبار زمانے جاہلیت کا اب کوئی اس پر تذکرہ نہیں کرے گا، سب کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا. تیسری چیز جو آپ نے بتائی، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اسلام کی اساس بنیاد، لوگوں اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرتے رہنا، عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائے رہنا. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، ان کو تم نے اللہ کی امان میں لیا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے تمہیں کچھ دنوں کے لیے سونپ دیا ہے، تم ان کے مالک بن گئے ہو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے کہ جب چاہو مارو، جب چاہو ڈنڈے برساؤ. ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ سے ہو. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری ذمہ داری ان ان عورتوں کی اوپر یہ تو ان عورتوں کی ذمہ داری ہے تمہارے لیے. اب تمہاری ذمہ داری ان عورتوں پر یہ ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف، جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. بالمعروف، اچھے طریقے سے. سماج میں جو چلتا ہے، سوسائٹی میں جو چلتا ہے، دستور کے مطابق جو کھانا تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پانی پیتے ہو وہ اس کو پلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ اس کو پہناؤ دستور کے مطابق. یہ ذمہ داری مردوں کی ان عورتوں کے سلسلے میں. فرمایا وَلَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، الا لوگوں ہوشیار رہنا. تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، میں اپنے بعد تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، کہ میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا. کتاب اللہ، آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا، وہ ہے اللہ کی کتاب، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اگر تم نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے فوراً بعد آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگو ان قریب میرا رب تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا، محمد رسول اللہ کے بارے میں تم سے پوچھے گا. آئے 1,00,000 صحابیوں، آئے 1,50,000 صحابیوں، بتاؤ ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ فمان تم قائلون، تم کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے جواب دیا نشہد انک قد بلغت
اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دیا آپ نے اس کو پورا کر دیا، وَأَدَّيْتَ آپ نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ آپ نے خیر خواہی پوری کر دی، آپ نے ساری ہمدردیاں پوری کر دی، بھلائی پوری کر دی، آپ نے اللہ نے جو پیغام دیا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب سارے صحابہ سے یہ سنا کہ اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی وہ میں نے پوری کر دی تو نظریں آسمان پر گئیں، قال بِإِصْبَاحِ السَّبَّابَةِ آپ کی شہادت کی انگلی یہ شہادت کی انگلی آپ کی آسمان کی اوپر اٹھی اور فرمایا يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ اس انگلی کو آسمان کی طرف لے گئے، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اور پھر لوگوں کی طرف لاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے 3 مرتبہ ایسے آسمان کی طرف لے گئے، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ یہ 4-5 چیزیں جو میں نے خطبے میں نبی اکرم کی بیان کی ہیں، آج میری تقریر اسی کے ارد گرد گھومے گی۔ ذرا غور کرو، یہ 4-5 چیزیں کوئی معمولی چیزیں نہیں تھیں۔ پہلی چیز ان دماءکم، دوسری چیز وہ اموالکم، پہلی چیز یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں غیر مسلموں کے تعلق سے نہیں، ان کی بھی عزت و احترام ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے بھائی ہمیں اپنے بچوں سے جتنا پیار ہے وہ پڑوسیوں کے بچوں سے نہیں ہے۔ پڑوسی کا بچہ بیمار ہوگا ہم 100 200 500 روپے سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ بیمار ہوگا تو ہم اپنی پوری نیند خراب کر کے ہاسپٹل میں ہم اپنے بچے کے پاس بھی بیٹھیں گے اور اس کے سر کو سہلانے کی ضرورت پڑے تو رات بھر ہم سہلائیں گے۔ تو اپنوں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے پہلے مسلمانوں کے آپس میں خون کے بارے میں فرمایا ان دماءکم، مسلمانوں تمہارا خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آج آسانی کے ساتھ جس کا چاہ خون بہا دیا، آسانی کے ساتھ جس کو چاہ گالی دے دی، آسانی کے ساتھ جس کا چاہ ہم نے مذاق اڑا دیا۔ ہم غور کریں، آئیے قرآن کریم کی آیات کی طرف ذرا چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مومن مسلمان کو قصدن جان بوجھ کر قتل کر دینے والے کی کیا سزا متعین کرتا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 اٹھائیے 93 اور پڑھیے وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 عذاب بیان کیے ہیں، 5 عذاب کس کے؟ جو کسی مسلمان کو ناحق بغیر کسی حق کے اور بغیر کسی جرم کے بغیر کسی قصور کے قتل کر دیتا ہے اور مار دیتا ہے، اس کے 5 عذاب 5 گناہ بتائے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مسلمان کو مومن کو قصدن جان بوجھ کر قتل کر دیا، متعمدن کا لفظ موجود ہے، قصدن جان بوجھ کر مار دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اتنا کہہ دیتا اللہ کافی تھا، کیونکہ جہنم سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ہے؟ جہنم۔ یہ پہلی سزا ہے، ابھی 4 سزائیں اور ہیں، لیکن جہنم سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جہنم کہہ دیا کافی ہے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا خالداً فِيهَا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کافر اور مشرک مرے بس وہی جہنمی ہے، وہ کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ خالداً فیہا، کسی مومن مسلمان کو عمدن قصدن جان بوجھ کے قتل کر دینے والا جہنمی ہے، پہلی سزا۔ دوسری سزا خالداً فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری وغضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوتا رہے گا۔ غضب اور اللہ کا غضب جس پر ہو جائے۔ تیسری
وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب کا وہ مستحق ہوگا، اللہ کے غصے کا مستحق ہوگا۔ چوتھا عذاب ولعنہ، چوتھی سزا اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ اور پانچویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کو صرف جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا بلکہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا اللہ نے۔ اب کتنا بڑا عذاب ہے اس کی کوئی معیار بتایا نہیں قرآن نے، حدیث نے، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جہنم میں عذاب دے گا تو اس عذاب کے بارے میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی دماغ نے سوچا نہیں ہوگا، اور ہم وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہوں گے کہ جہنم میں ایسا عذاب بھی ہو سکتا۔ بڑا عذاب تو یہی ہے جو ہمارے دماغ نے سوچا نہ ہو، ہماری عقلوں سے پرے ہو۔ سوچو اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کیا، دماء، کتنا زبردست نقطہ اللہ کے رسول خطبہ حجۃ الوداع میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی حرمت کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس کی عزت کتنی زیادہ ہے، آپ اپنے آخری خطبے میں بھی اس کو فراموش نہیں کر رہے اور بھلا نہیں پا رہے ہیں۔ ان دماءکم، آپس میں مسلمانوں ایک دوسرے کے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ سزا متعین ہو گئی، سن لیا آپ نے، پھر سے سن لو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو قصداً جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، خالداً فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ دو، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوگا۔ تین، چوتھی چیز وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی رہے گی۔ اور پانچویں چیز وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے خون کا احترام ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آئیں۔ عبداللہ ابن عباس، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس مسلمان کے بارے میں جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، عمدن قصدن قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہوا، وہ رویا اور گڑ گڑایا اور وہ توبہ کرنے لگا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کرنا شروع کر دیے، تو کیا ایسے آدمی کی توبہ قبول ہوگی؟ سنیے عبداللہ ابن عباس کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، ایک شخص عمدن کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے اور پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، پہلے تو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اب اس کو پچھتاوا ہو رہا، میں نے بہت برا کیا، اب وہ اٹھا توبہ کرنا شروع کر دیا، گڑ گڑا رہا، رو رہا ہے، اور 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے اور عمل صالح کرنے لگتا ہے۔ اے عبداللہ، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، وَيْحَكَ وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص برباد ہو جائے، وَأَنَّا لَهُ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، وَأَنَّا لَهُ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلُ مومنا متعمدا، کسی مسلمان کو اس نے جان بوجھ کر قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم، وہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اس آدمی کی توبہ بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس نے عمدن قصدن جان بوجھ کے مارا؟ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ما نسخت ھذل آیہ وما بدلت، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی تو یہ آیت نہ تو منسوخ ہوئی اور نہ اس کی جگہ پر اللہ نے کوئی دوسری آیت اتاری، یعنی اللہ نے اس حکم کو بعد میں منسوخ نہیں کیا، یہ نہیں بعد میں یہ فرمایا انہیں توبہ کرے گا تو اس کو معاف کر دے، نہیں، اللہ نے نہ تو اس کو بدلا، اس حکم کو ایسے ہی رہنے دیا، نہ یہ آیت منسوخ ہوئی نہ بدلی گئی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان
کا قاتل ابداً و قصداً اگر کسی نے قتل کیا ہو وہ اس آدمی کی توبہ کے دروازے بھی نہیں ہے، وہ آدمی توبہ. پھر میں جانتا ہوں آپ کے ذہن جا رہے ہوں گے دوسری طرف، مسلم شریف کی اس حدیث کی طرف اور بخاری کی اس روایت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اور جس سے پوچھا اس نے کہہ دیا 99 آدمی کو قتل کر چکا. کہاں اب تو توبہ کرے گا؟ ہاں 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اٹھایا اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے، لیکن یہ بھی بخشا گیا. سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کسی مسلمان کا قتل کیا تھا؟ سوال یہ ہے کیا اس نے جان بوجھ کر مارا تھا؟ یہاں قید لگی ہوئی ہے من یقتل مومنا متعمدا، کسی مسلمان کو مارا ہو اور قصداً جان بوجھ کر مارا ہو، ایسے آدمی کے لیے توبہ کے دروازے بند، خالدن فیہا، جہنم بھی اور ہمیشہ بھی، اللہ کا غضب بھی، اللہ کی لعنت بھی اور عذاب عظیم بھی. آئیے اور حدیث سناؤں آپ کو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت بھی ترمذی کی ہے، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وعن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق. ترمذی کے الفاظ پر غور کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کا مٹا دینا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، اللہ کے لیے زیادہ ہلکا ہے کہ وہ پوری دنیا کو قتل، پوری دنیا کو مٹا دے، پوری دنیا کو ختم کر دے. من قتل مومن، ایک مسلمان کے ایک مومن کے قتل سے زیادہ آسان ہے. اللہ نہیں چاہتا، اللہ کے لیے یہ آسان ہے، یہ ہلکا ہے کہ ایک مسلمان کے قتل ہو، اس سے زیادہ آسان اور ہلکا اللہ کی نظر میں یہ کہ پوری دنیا کو مٹا دے اور پوری دنیا کو ہلاک کر دے. اور اس سے بھی زیادہ واضح الفاظوں میں ابن ماجہ کی وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری دونوں نے بیان کیا ہے. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، سنو میرے بھائیو ایسی روایت اس سے زیادہ اور کھلے ہوئے الفاظ کیا بیان ہو سکتے ہیں؟ میرے ساتھیوں سنو، ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں کتنا زیادہ ہے. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض، آسمان کے سارے لوگ، آسمان کے کون لوگ ہیں؟ فرشتے. لو ان اہل السماء، آسمان والے سارے کے سارے، والارض، اور زمین کی ساری ذریت یعنی پوری نسل انسانی، یہ سب مل جائیں، آسمان کے سارے فرشتے اور زمین کی ساری انسانیت مل جائے، اشترکو فی دم مومن، ایک فی قتل مومن یا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون کے بہانے میں شریک ہو جائے. سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے فرشتے مل کر اور پوری دنیا کی انسانیت مل کر ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائے، یعنی آسمان کے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر، یہ سب مل کر ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیں، ایک مومن کو مار دیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے ان فرشتوں کو اور زمین کی ساری انسانیت کو الٹے منہ دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ سب کے سب کو جہنم کے اندر اوندے منہ پٹک دے گا. اللہ کی نظر میں یہ بہت ہلکا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل، یہ ہلکا ہے کہ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، لیکن یہ اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں ہیوی ہے، پاورفل ہے کہ ایک مسلمان کا قتل کیا جائے. کیا کہا؟ ساری دنیا کے انسانیت اور سارے آسمان کے فرشتے مل کر بھی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو جائیں، اشترکوا فی دم مومن، ایک مومن کے خون میں شامل ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا.
ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے، سب راجا بھیا تو بننے کے لیے تیار ہوں، ہم سے بڑا کرمنل کوئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں چھری نکال لائے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر۔ بخاری شریف کے الفاظ دیکھیے، ایک صحابی کچھ تیر ہوتا نا جس میں نوک لگی ہوتی ہے، باہر نوک، تیروں کا ایک گٹھر، تیروں کا ایک گنچھا باندھے ہوئے تھے اور ایسے پکڑے ہوئے تھے تیر، اور ایسے ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور مسجد کے اندر کوئی نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، سوچا وضو بنائیں گے تو تیر ایک طرف رکھ دیں گے، وہ تیر ہلاتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس صحابی کے ہاتھ میں چند تیر ہیں اور تیروں کے سرے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا آئے صحابی، آئے میرے بھائی، ان تیروں کے سروں کو کس کے پکڑ لے، ان تیروں کے سروں کو مضبوطی سے پکڑ لے، کہیں لا تخدش مسلمن، کہیں کسی تیر کی نوک کسی مسلمان صحابی کو زخمی نہ کر دے، کسی مسلمان صحابی کو چپ نہ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی تیر کا ایک ہلکا سا نوک کنارہ کسی صحابی کے جسم کو چپ جائے، تیر کا کنارہ تک چپنا گوارا نہیں ہے، کسی مسلمان کا مرڈر کر دیا جائے، اس کو پسٹل اور AK-47 سے بھون دیا جائے، اس نبی کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہو؟ یہ صورتحال تھی۔ رات کی تاریکی ہے، ایک صحابی اپنے مکان میں چراغ جلا کر سو رہے ہیں، ایک چوہیا آتی ہے اور چراغ کی چھوٹی سی جو بتی ہوتی ہے، چراغ کی جو کپڑے کی بتی بنائی جاتی ہے نا، وہ بتی کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ جھونپڑیوں کے چھپروں کے مکان ہوا کرتے تھے، اس صحابی کے مکان میں آگ لگ جاتی ہے، کپڑے اپنے چل جاتے ہیں، وقت پر وہ جاگ جاتے ہیں اور گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے، آپ اسی دن یہ قانون متعین کر دیتے ہیں اور تمام صحابہ کے لیے حکم نافذ فرما دیتے ہیں، لوگوں اپنے بستروں پر جب تم سونے کے لیے جایا کرو تو چراغ بجھا دیا کرو۔ یہ لائٹ جو آج جلتی ہے یہ بھی چراغ کے حکم میں داخل ہے، اس زمانے میں چراغ تھے، آج ہمارے زمانے میں لائٹ ہے۔ چراغ کی بتی کو کھینچ کر چوہیا لے جا سکتی ہے تو یہ لائٹوں کے ہائی وولٹیج آنے پر یہ بھی شارٹ ہو سکتے ہیں اور اس کی بھی چنگاری تمہارے گھر میں گر سکتی ہے، اس لیے وہ حدیث ان لائٹوں پر بھی فٹ کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ بجھا کر سویا کرو۔ میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان شخص اپنے گھر میں چراغ جلا کر سوئے اور ہوا کے ہلکے جھونکے سے چراغ کی کوئی چنگاری کسی گھر کے کسی کپڑے کو لگ جائے اور پورا کا پورے گھر میں آگ لگ جائے۔ میرے نبی کی رحمت کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے، پھر وہ نبی یہ کیسے برداشت کر لے گا کہ کسی میرے امتی کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اڑا دیا جائے، بھون دیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے؟ میرے نبی کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کی شان میں یہ کہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے، درد اس کا محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جو نبی کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھے اس کا درد ان کو ہوتا ہو، وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے کسی امتی کی گردن کاٹ دی جائے، اس کو پسٹل یا بندوقوں سے یا خنجروں سے اس کو قتل کر دیا جائے؟ اسی لیے قانون بنا دیا ہے، فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکتهم اللہ فی النار۔ آسمانوں والے اور
اور زمین والے سب مل کر بھی اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو جائیں تو ایک مسلمان کے قتل کے جرم میں ہم آسمان والے فرشتوں کو بھی اور روئے زمین کی ساری ذریت کو ہم جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احترام مسلم کیا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ ہم کو تو جس چیز کی ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں، دمہ خون بھی حرام ہے، ومالہ اس کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ بھی حرام ہے، وعرضہ اس کی عزت کو اچھالنا بھی حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت اچھالے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس تم مجھ سے مشورہ مانگنے آئے ہو تو سنو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب سنو حضرت عمر کیا مشورہ دے رہے ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی توبہ کر رہی ہے، تمہاری بیٹی کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن سنو، دیندار لڑکے کا پیغام تمہاری بیٹی کے ساتھ آیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو تو بھی اپنی بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دے اور جا چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دے۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو تو کون ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے والا؟ جا اور چپکے سے اس نوجوان سے نکاح کر دے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تجھے گناہ نہیں دے گا، کیونکہ تیری بیٹی توبہ کر رہی ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب، توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہوتا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی عزت، یہ ہے ایک مسلمان کی آبرو، اس کو چھپانے کا حکم، اس پر پردے ڈالنے کا حکم، اس کو اچھالنے کا نہیں، اس کے اوپر پردے ڈالنے کا حکم۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت عمر فاروق سے ہمیں ملے۔ ابھی تو خون پر ہی چل رہا ہوگا، ان دماءکم، ابھی اموالکم باقی ہے، پھر زمانے جاہلیت کے امور باقی ہیں، پھر سود ہے، پھر عورتوں پر بھی معاملہ ہے۔ چلیے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مسلمان کے قتل میں اگر فرشتے اور انسان سب مل جائیں تو اللہ کہتا ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں۔ یہ ہے اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں سے حساب و کتاب لے گا بندوں سے، تو بندوں کے معاملے میں جب آئے گا تو سب سے پہلے خون کا حساب ہے، جس کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، حساب و کتاب جس کا سب سے پہلے لیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ خون، قتل۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث اور سنا کر قتل کے معاملے کو ہم اینڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، اس حدیث پر میں بھی دہل گیا، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اور کہیں سناتے ہوئے میری بھی روح کانپ جاتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگی ہوئی ہوگی، سلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی اس حدیث کو لاتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، سلسلۃ الصحیحہ میں بھی علامہ البانی اس کو لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، میدان لگا ہوا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یجیء المقتول بالقاتل،
ایک مقتول جس کو دنیا میں قتل کیا گیا ہوگا، مارا گیا ہوگا ناحق آمدن، وہ اپنے قاتل کو میدان محشر میں ڈھونڈے گا، وہ اپنے قتل کرنے والے کو میدان محشر میں تلاش کرے گا، وہ اپنے قاتل کو میدان محشر میں تلاش کرے گا اور بالآخر وہ کامیاب ہو جائے گا اپنے قاتل کو تلاش کرنے میں، وہ اس کو پکڑ کر لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء المقتول بالقاتل، قیامت کے دن مقتول قاتل کے ساتھ آئے گا، مقتول قاتل کو پکڑ کر لائے گا۔ ناصیتہ وراسہ بیدہ، اس قاتل کی پیشانی کے بال اور اس کا سر اس مقتول کے ہاتھ میں ہوگا۔ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہوگا وہ قاتل کو بال پکڑ کے کھینچے گا، یعنی ایسے یہ بال ایسے پکڑ کے، سر اور بال پکڑ کے ایسے کھینچے گا، اور وہ اس کو گود میں پیار سے عزت کے ساتھ لے کر نہیں آئے گا، وہ مقتول قاتل کو کھینچتا ہوا لائے گا۔ ناصیتہ وراسہ بیدہ، اس کے پیشانی کے بال اور یہ سیرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا خطبہ ہی تو بول رہا ہوں، یہ سیرت تو ہے ہی۔ کس گاؤں میں بلا لیا جو سیرت نہیں سمجھتے کس کو کہتے ہیں، بول رہے ہیں سیرت میں بولیے، یہ سیرت ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول کا خطبہ، نبی اکرم کا حجۃ الوداع کا، یہ سیرت نہیں تو اور کیا؟ مجھے بتا دو توحید ہے کیا یہ؟ اب پھر ہم سوال کریں کہ سیرت پہ آپ بتائیے کس پہ بولوں؟ سیرت تو بہت ہے، اخلاق رسول پہ بولوں کہ تعلیم رسول پہ بولوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو 23 سالہ ایک چیپٹر ہے پھیلا ہوا ہے، نبی کی جوانی پہ بولوں کہ بڑھاپے پہ بولوں کہ آخری وقت پہ بولوں؟ پھر آپ پھنس جائیں گے۔ سچ کہا ہے، پانی میں آگ لگانا آسان ہے لیکن گاؤں والوں کو سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بکری کے تھن میں سے نکلا ہوا دودھ بکری کے تھن میں جا سکتا ہے لیکن گاؤں والوں کو بڑا مشکل ہے سمجھانا۔ یہ سیرت ہے میرے بھائی، سیرت یہی تو سیرت ہے۔ مجھے بتائیں مولوی لوگ یہ سیرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یجیء المقتول بالقاتل، مقتول قاتل کو پکڑ کے لائے گا، کھینچ کے لائے گا۔ وَنَاصِيَتُهُ وَرَاسُهُ بِيَدِهِ، پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش کے پاس لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے سامنے وہ اس کو پیش کر دے گا۔ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، خود اس مقتول کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا۔ اس قاتل نے مقتول کو جہاں مارا ہوگا خنجر، وہاں سے اس مقتول کے خون گر رہا ہوگا، اس کی فوارہ خون کا بہ رہا ہوگا۔ وہ مقتول خون کے فوارے کی حالت میں اس قاتل کو اللہ کے عرش کے سامنے پیش کر دے گا۔ یقول، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربی سلی ما قتلنی، اے اللہ میں اپنے قاتل کو پکڑ کے تیرے سامنے لے آیا، اللہ میں اپنے قاتل کو کھینچ کر تیرے سامنے لے آیا، اللہ میں قاتل کو پکڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس سے سوال کر کے اس نے مجھے کیوں مارا تھا؟ اے اللہ اس سے سوال کر اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا؟ اللہ اس سے پوچھ، مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس نے مجھے کیوں مارا، میں نے اس کا کیا بگاڑا، وجہ کیا تھی؟ اے اللہ اس سے پوچھ، اس سے معلوم کر کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، کیوں مارا۔ لما قتلنی، اس نے مجھے قتل کیوں کیا، اس سے پوچھ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے خون کا احترام بتلا رہے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ بخاری کی روایت میں صاف کہہ دیا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کسی مسلمان کا خون کسی مسلمان پر حرام نہیں، حلال نہیں، جو یہ پڑھتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا شخص جو مسلمان ہو اور کلمہ پڑھتا ہو، اس کا خون کسی مسلمان پر حلال نہیں، الا بإحدى ثلاث،
صرف 3 کام اگر وہ کر لے، کوئی مسلمان ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اگر کیا ہوگا تو اس کا قتل واجب ہو جائے گا، اس کا قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان 3 چیزوں میں سے اس نے کوئی کام نہ کیا ہو تو اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا الا بإحدى ثلاث، فرمایا 3 میں سے کوئی ایک کام اگر اس نے کیا ہے تو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس کلمہ کو مسلمان نے کسی مسلمان کو مارا ہوگا تو اس کے جرم میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے میں جان لی جائے گی۔ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، یا اس نے اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا ہو، اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گیا ہو، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہو، اپنے مذہب سے نظر انداز کر دیا ہو۔ اب آپ اسی کو دیکھنے لگو، وہ تو کیمرہ ہے بھائی، آپ لوگوں کی حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، ابھی چلا جائے گا۔ 3 کام میں سے پہلی چیز ہو تو خون کے بدلے خون، اور تیسرا وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، دین کو چھوڑ دیا ہو، یعنی اسلام لا کر اسلام کو سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو۔ یہ 3 قسم کے لوگ میں سے کسی ایک اس کو قتل کیا جائے گا۔ آئیے، ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز پر آئیے، سیرت طیبہ کا ایک دوسرا چیپٹر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، تمہارے مال، تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے۔ دوسری چیز مال بتائی ہے، کیا؟ مال۔ جس طرح مسلمانوں نے ایک دوسرے مسلمان کا خون اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے، بہت آسانی کے ساتھ جب چاہا اس کو مار دیا اور قتل کر دیا، یا اس کے خون کی کوئی ویلو نہیں سمجھی، اسی طریقے سے آج مال بھی مسلمانوں نے ناجائز طریقے سے کھانا شروع کر دیا۔ کہیں سے بھی ملے، کسی بھی طریقے سے ملے، بس مال ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے ہمارے پاس یہ مال جو آ رہا وہ کہاں سے آ رہا ہے، انسان پرواہ نہیں کرے گا، انسان کو اس کی فکر نہیں ہوگی، من الحلال یا من الحرام، یہ حلال کا یہ حرام کا آنے دو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمانوں والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز نہیں بتائی، کتنا باریک اشارہ کر دیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقے آپ جانتے ہو کتنا ہے، ایک نہیں ہے 50 طریقے ہیں۔ ہر ناجائز طریقہ جس کو اپنا کر مال حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ مثلاً کسی کے حق میں جھوٹی گواہی ہم عدالت میں دے دیں اور پیسے لے لیں، لاؤ ہم نے قتل ہوتے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم تمہارے حق میں گواہی دے دیں گے، ہم نے جھوٹی گواہی دے دی اور پیسہ لے لیا، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ جوا کھیل رہے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، آپ غریب ہیں، آپ پھر بھی کھیل رہے ہیں، ہم نے جوا کھیلا، آپ کا پیسہ ہم جیت گئے، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ ہم نے رشوت دے کر زمین جائیداد پراپرٹی کو اپنے نام جج سے فیصلہ کروا لیا، پیسہ دے کر، یہ بھی باطل طریقہ ہے، اور اس کا تعلق اگر کسی مسلمان سے جڑا ہے تو یہ بھی مال حرام ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ بھیا ہٹا دو، سب لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ کون رہا ہے؟ آپ کا گاؤں تو یار صاحب کہف کا گاؤں لگ رہا ہے، بڑا ہی ترقی یافتہ گاؤں ہے۔ بمبئی میں یہ کیمرے نہیں لگتے، اتنا سپر اسٹار شہر ہوتے ہوئے اور گاؤں میں یہ کیمرے لگائے گے، ہو گئے جنتی آپ، مل گیا سرٹیفکیٹ جنت کا۔ نہیں کہیں کہیں لگتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، آل انڈیا لیڈیز کانفرنس وغیرہ میں لگتے ہیں جہاں ضرورت ہے، اب گاؤں میں کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو کیا؟ اور وہ ہیلی کاپٹر کی طرح یہی چل رہا ہے، کوئی سن نہیں رہا ہمارا، سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایسا انتظام کریے، اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اب اس میں ایک اور کیمرہ لگا دو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ سارے باطل طریقے، باطل طریقے. اب دیکھیے رشوت، اسی لیے رشوت دینے کو بھی اور رشوت لینے کو دونوں کو حرام قرار دے دیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا رشوت حرام ہے، بلکہ رشوت لینے اور دینے والے کے لیے ایسا حتمی فیصلہ سنایا کہ سننے والا دنگ رہ جائے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. ایک دم آن اسپاٹ فیصلہ کر دیا، گناہ اتنا گناہ اتنا گناہ، یہ کچھ نہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آن اسپاٹ فیصلہ کر دیا، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. ظالمانہ طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا. علامہ بڑا زبردست ایک واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا سن لیجئے. زمینوں پر قبضے کرنے والوں، ایک دوسرے کے 1 انچ اور 2 انچ اور 1 میٹر اور 2 میٹر اور 1 بیگھا اور 2 بیگھا زمینوں پر قبضے کرنے والوں سن لو. علامہ ذہبی نے، شمس الدین ذہبی نے اپنی مایہ ناز کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. بڑا دلچسپ واقعہ. قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، کثیر العیال تھا، اس کے بہت سے بچے تھے، غریب آدمی تھا. وہ ایک دن تالاب سے ایک بڑی مچھلی لے کر آ رہا تھا. اس کے پاس یہی مچھلی تھی جو اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکتا تھا. سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت دردناک واقعہ ہے. راستے میں ایک ظالم آدمی کی نظر اس پر پڑی، پاورفل تھا، سورسفل تھا، ایس پی ڈی ایس پی جس کی جیب میں گھومے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے ہیں. تو یہ وہی تھا. اس نے اس غریب آدمی سے کہا یہ مچھلی کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا میں پکڑ کے لایا ہوں، تالاب سے لایا ہوں، اپنے گھر لے جاؤں گا، میرے 10-12 بچے ہیں، کیا کریں، کچھ ہے نہیں، مچھلی ہمیں دے. صاحب کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے اتنی محنت سے صبح شام سے بیٹھا تھا، پوری رات بھر بیٹھا تھا، صبح ہاتھ میں لگی اور آپ لے رہے ہیں؟ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اس نے منع کیا، اس نے چھینا. اس نے کہا بھائی صاحب اگر مچھلی لینا ہی چاہتے ہو تو کم سے کم اس کی قیمت مجھے دے دو، کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اس کے بدلے میں کوئی سبزی ابزی خرید کر اپنے بچوں کو کھلا دوں. اللہ کی قسم اس مچھلی کے علاوہ میرے بیوی بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ظالم تو وہی ہے جس کو رحم نہ آئے. عراق میں کتنے لوگ بے قصور مارے جا رہے ہیں، ظالم کو رحم نہیں آ رہا ہے. سیریا اور شام میں کتنے لوگ بے قصور مارے جا رہے ہیں. تمہارا ٹارگٹ تو آتنکوادیوں کو مارو نا، لیکن بے قصور کیوں مارے جا رہے ہیں افغانستان میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، لیکن ظالموں کو رحم نہیں آ رہا. اس کے باوجود امن پسند بنے ہوئے ہیں. ظالم کو رحم نہیں آتا ہے. اس آدمی نے بھی کہنا شروع کر دیا مجھ سے پیسہ مانگے گا، تیری ہمت کیسے پڑی. اس نے زبردستی اس سے مچھلی چھینی. مچھلی چھیننے میں کامیاب ہوا، لیکن مچھلی چھینتے ہوئے اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے پھسل رہی ہے، تو مظلوم نے اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا. مظلوم جو بیچارہ مچھلی جس کے پاس تھی، اس نے سوچا اس کو کاٹا شاید چھوڑ دے، اس نے چھینتے ہوئے اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا. لیکن ظالم بڑا طاقتور تھا، اس نے اس سے انگوٹھا اس کے دانتوں سے چھڑا لیا اور مچھلی کو لے کر نکل گیا. یہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن اس آدمی نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. یہ کہتا رہا میرے بھائی یہ مچھلی مجھے دے جا یا اس کی قیمت دے دے، میرے بیوی بچوں کے پاس اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک مچھلی چھینی تھی. آئے اپنے بھائیوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں، اس ایک مچھلی چھیننے کا انجام اس آدمی کا اس دنیا میں کیا ہوا ذرا غور سے سننا. اس آدمی نے اس مچھلی کو کاٹا، پکایا اور اپنے یار دوستوں میں گل چھرے اڑا دی اور کھا گیا. شام کو آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا. آدھی رات گزر جانے کے بعد اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوا. پھر وہ انگوٹھا دھیرے دھیرے کالا ہو گیا، انفیکشن پھیلنے لگا، درد سے یہ آدمی کرہنے لگا. لیکن رات کی تاریکی میں جائے تو کہاں جائے؟
سورج نکلنے کے بعد جلدی سے اٹھ کر بھاگتا ہے اور اپنے علاقے کے ایک بہترین حکیم و طبیب کو اپنا انگوٹھا دکھاتا ہے. اس نے کہا پورا زہر تمہارے انگوٹھے میں پھیل چکا ہے, تمہارا یہ انگوٹھا یہاں سے کاٹا جائے گا, اگر تم نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا. اس آدمی نے کہا بھائی اب اس کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے تو کاٹو انگوٹھا. انگوٹھا کاٹ دیا گیا. 3 مہینے 4 مہینے کا عرصہ بالکل صحیح گزر گیا. یہ آدمی 3-4 مہینے تک بڑے آرام سے رہا, لیکن کوئی نہ کوئی جراثیم زہر کا باقی بچا اور وہ انگوٹھے کے راستے سے دھیرے دھیرے کلائی تک پہنچ جاتا ہے اور پوری کی پوری کلائی کالی پڑ جاتی ہے, اس کا پنجہ کالا پڑ جاتا ہے. یہ 4-5 مہینے کے بعد پھر حکیم کے پاس آتا ہے. حکیم نے کہا مجھ سے آپریشن میں شاید کوئی غلطی ہو گئی, کوئی عنصر باقی رہ گیا تھا, اس نے تو پوری کلائی میں زہر پھیلا دیا ہے, اب تو تمہیں گٹے تک اپنا ہاتھ کٹوانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا ہاتھ کاٹا گیا کلائی تک, یہ گٹے تک. 5-6 مہینے پھر گزر گئے, پھر تھوڑا سا زہر کا کوئی اثر باقی رہ گیا, انفیکشن وہ اس کی کوہنی تک پھیل گیا. 5-6 مہینے کے بعد پھر حکیم کے پاس آیا. حکیم نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, میں آپریشن تو صحیح کر رہا ہوں لیکن یہ زہر یہاں تک کیسے پہنچا؟ یہ زہر تو کوہنی تک پہنچ گیا, اب تمہیں کوہنی کٹوانا پڑے گی. مجبوری میں کوہنی بھی کٹوائی جاتی ہے. 5-6 مہینے کے بعد یہ زہر یہاں کاندھے تک پہنچ گیا. اس نے کہا اب تمہیں کاندھا کٹوانا پڑے گا. لیکن کاندھا کاٹتے وقت اس نے کہا میرے بھائی مجھے اتنا یہ بتاؤ تمہاری بیماری کیسے شروع ہوئی, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے, ایسا کیس میرے سامنے پہلی بار آیا ہے, تم مجھے بیماری بتاؤ کیا ہے. میری تو ڈاکٹری اور حکمت یہاں پر آ کے بند ہو جاتی ہے اور تم بار بار زہر پھیل رہا ہے, میں آپریشن تو بالکل صحیح کر رہا ہوں, پھر زہر کیسے پھیل رہا ہے؟ اب اس نے بتایا میرے ڈاکٹر حکیم صاحب یہ انگوٹھا میرا درد کیسے کیا, میں نے ایک آدمی سے مچھلی چھینی تھی, اس آدمی نے میرے انگوٹھے کو اپنے دانتوں میں رکھ لیا اور کاٹا تھا, لیکن میں نے چھڑا لیا, اس وقت درد نہیں ہوا, تھوڑا بہت ہوا, میں نے مسل دیا بند ہو گیا, لیکن رات کی تاریکی میں اتنا درد ہوا کہ انگوٹھا کالا پڑ گیا اور صبح ہو کر آپ نے کاٹا. حکیم کہتا بس اسی لیے میری حکمت فیل ہے, یہ کاندھا تو تمہارا کٹ ہی گیا ہے, سنو اب میرے پاس مت آنا کیونکہ یہ انفیکشن اب تمہارے پورے جسم کے اندر پھیلے گا اور اب تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. تمہارے بچنے کی ایک ہی شکل ہے, تم اس آدمی کو, اس مظلوم کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور جہاں تمہیں مل جائے اس سے اپنے اس قصور کی اور غلطی کی معافی مانگ کر کچھ لے دے کے اپنے معاملے کو صاف کر لو. اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تم بچ سکتے ہو, ورنہ نہیں. 2-2.5-3 سال کے عرصے کے بعد زمانہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے, یہ آدمی تلاش کرتا ہے, 2-4 دن لگتے ہیں اس آدمی کو تلاش کر لیا. السلام علیکم, وعلیکم السلام, علیک ہوا. وہ مظلوم بھی بھول گیا کہ یہ آدمی کون ہے. کہتا میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. ارے دیکھا ہے؟ ہاں میں وہی ہوں. نہیں مجھے بتاؤ تو ذرا کون ہو, میرے سامنے نہیں آ رہا نقشہ, یہ تو شکل آ رہی ہے کہ تم کوئی اور, میرا تمہارا سابقہ ہو چکا ہے. ارے بھائی میں وہی ہوں جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی اور تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا. اچھا ہاں, ارے تم تو صحیح سالم تھے, یہ ہاتھ تمہارا کیسے کٹ گیا؟ ارے میرے بھائی میں کیا بتاؤں, تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا, رات میں زہر پھیلنے لگا, انگوٹھا کاٹا گیا, پھر 4-5 مہینے کے بعد میری کلائی کاٹی, میرا گٹا کاٹا گیا, پھر میری کلائی کاٹی گئی, پھر میری کوہنی کاٹی گئی, اب میرا کاندھا کاٹا گیا. میرے بھائی کسی نے بتایا حکیم نے تم نے ظلم کیا ہے, یہاں میری حکمت فیل ہو جاتی ہے جب تک تمہارا بھائی تمہیں معاف نہ کر دے. میرے بھائی میرے دوست مجھے معاف کر دے, میں نے تیری اوپر بہت بڑا ظلم کیا, تیرے بیوی اور بچوں کی روزی اس کا لقمہ میں نے تیرے منہ سے چھینا, تیرے بچوں کے منہ سے چھینا. اس نے کہا میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری دعا قبول ہو جائے گی تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتی. اچھا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ ہاں میرے دوست, جب تک تم میری آنکھوں کے سامنے رہے میں چیختا رہا, چلاتا رہا,
تم نے میری نہیں سنی. میں اپنے بیوی بچوں کی دہائی دیتا رہا لیکن تم نے میری نہیں سنی. جب تم مچھلی لے کر غائب ہو گئے تو میں نے نظریں آسمان پر ڈالی اور میں نے یہ بد دعا دے دی تھی کہ اللہ جس نے میرے بیوی اور بچوں کے منہ سے لقمہ چھینا ہے, ان کی روزی چھینی ہے, اے اللہ تو اس کو ایسی سزا دے جو اس دنیا میں اس کے لیے عبرتناک بن جائے, عبرتناک بن جائے, عبرت کا نشان بن جائے. نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور تمہارا ہاتھ کٹنا پڑا, تمہارے ہاتھ کے کٹنے کی نوبت آ گئی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ سن لے گا یہ بد دعا تو میں کبھی بد دعا نہیں دیتا. اب جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. علامہ شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت کتاب الکبائر میں اس واقعے کو نقل کر رہی ہے. یہ ہمیں واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ ظالموں کے ساتھ اللہ کبھی نہیں ہوتا اور ظالموں کو اس دنیا میں بدلہ ضرور ملتا, اور کسی طریقے سے وہ اس دنیا میں بچ جائے تو اللہ کی عدالت میں وہ بچ نہیں سکتا. ان تمام قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل قسم قرار دیا اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے, تم کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے ہو. دو چیزیں ہو گئی ہیں, تیسری چیز پر آئی ہے. مال حرام پر اور بھی تقریریں کی جا سکتی ہیں اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن آئیے ذرا تیسری چیز کی طرف آؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی موضوع. زمانے جاہلیت کے تمام امور میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالے. زمانے جاہلیت کی جتنی چیزیں تھی اللہ کے رسول نے اپنے پیروں سے روند ڈالی. زمانے جاہلیت میں لڑکیاں پیدا ہوتے ہی دفن کی جاتی تھی, اللہ کے رسول نے اس کو ختم کیا, حرام قرار دیتے ہوئے اعلان کر دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو شراب اور جوا, انصاب بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے اور پاسے, یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کی گندگی ہے. فاجتنبوه ان چیزوں سے اجتناب کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کر دیا, آپ نے بچوں کے قتل سے منع کر دیا, عورتوں کو خانے کعبہ کا ننگا طواف کرنے سے منع کر دیا, اور شادیوں کے وہ طریقے رائج کر دیے جو آج چل رہے ہیں. لڑکی والا پیغام نہیں دے گا لڑکے کو, لڑکا والا لڑکی والے کو پیغام دے گا. لڑکا کو حکم ہے وہ لڑکی کے پاس خبر بھیجے گا, لڑکی کے ماں باپ کے پاس خبر بھیجے گا. لیکن ہمارے یہاں دستور ہی الٹے ہیں, لڑکے کہیں چلے نہ جائیں, نکل نہ جائیں, اس لیے لڑکیوں والوں نے اپنی عزت خود ہی گھٹا لی ہے اور لڑکی والے خود ہی لڑکے تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول نے لڑکے والوں کو حکم دیا تھا کہ لڑکیاں تم تلاش کرو گے, پیغام نکاح تم بھیجو گے, پیغام نکاح تمہاری طرف سے جائے گا تاکہ لڑکیوں کی عزت و آبرو برقرار رہے. مانگنا ہو تو تمہیں مانگنا ہے, لڑکی والے لڑکے نہیں مانگیں گے بلکہ لڑکے والے لڑکی مانگیں گے. اسلام نے تو لڑکیوں کو عورتوں کو بڑی عزت و آبرو دی تھی, لیکن لڑکیوں کے ماں باپ نے اور لڑکیوں نے خود اپنی عزت و آبرو کو گھٹا لیا ہے. میرے بھائیوں, فیس بک اور ٹویٹر کے زمانے میں اور واٹس ایپ کے زمانے میں اور رہی بچی کھچی کسر موبائل کے عام ہو جانے نے بگاڑ کر رکھ دیے, اصلی شکل و صورت کو مٹا کر رکھ دیا ہے. ہم اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی میرے پیارے ساتھیوں, نتیجے کچھ نہیں نکلیں گے. لیکن آئیے اور چلیے سماج و سوسائٹی کی اس رسم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. لیکن زمانے جاہلیت کی کچھ چیزوں کو آپ نے مٹایا, لیکن 4 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میں مٹا تو رہا ہوں, لیکن زمانے جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی, قیامت تک نہیں چھوڑے گی. آج ان 4 چیزوں پر ہم نظر ڈال کر دیکھ لیں. اربعون فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن, 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی پائی جائیں گی جو زمانے جاہلیت کے امور تو ہوں گے لیکن ان کو میری امت نہیں چھوڑے گی. ساری چیزوں کو مٹا دیا, اپنے پیروں سے رون دیا, لیکن 4 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کبھی بھی نہیں چھوڑے گی.
ان 4 چیزوں کی طرف آئیے. یہ کرسی تو ایسی پیچھے جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کون حساب سے رکھی ہوئی ہے، بار بار کھسک جاتا ہوں پیچھے. تو 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی. 40 فی امتی من امر الجاہلیہ. سنیے گا 4 چیزیں. اور گھمائش مئو والو سن لو، ہمارے ہاں پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، آس پاس کے لوگوں سن لو. اللہ کے رسول نے کہا تھا 4 چیزیں ہے تو جاہلیت کی، لیکن ہماری امت قیامت تک نہیں لا یترکونہن، چھوڑے گی ہی نہیں کبھی. کیا یہ 4 چیزیں جو نبی نے کہی تھی ہم چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں چھوڑ رہے. وہ کون سی ہیں 4 چیزیں؟ الفخر فی الاحساب. پہلی چیز حسب پر فخر کرے. میں اونچے خاندان کا ہوں. بولو ایمانداری کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ میرے بیٹے کی شادی میں خان کا ہوں. اچھا کہاں سے آیا رشتہ؟ اچھا وہ تیلی. میرا حسب دیکھا میں خان ہوں. اور بمبئی کے لڑکے کی شادی رشتہ گھمائش مئو میں آ جائے تو لڑکی کہاں کی ہے؟ گھمائش مئو کی. لڑکا ابے تجھے بہت جھانکی ملی تھی، میں بمبئی کا ہوں. گاؤں کی کتنی پوائنٹ کی بات بتائی تھی اللہ کے رسول نے. الفخر فی الاحساب. میری امت نہیں چھوڑے گی 4 چیزیں. ان میں سے پہلی چیز حسب پر فخر کرے گی. میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں. ابے تو کیا ہوا؟ رب کعبہ کی قسم تو کتنی اونچی کی کیٹاگری کا ہو جا، تو سید ہو جا، ہاشمی ہو جا، لیکن حضرت بلال سے اونچا تیرا قد نہیں ہو سکتا. وہ بلال جو حبشی نسل تھے، وہ بلال جو کالے کلوٹے تھے، وہ بلال جن کے بارے میں حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ کوئلے کو اور بلال کو ایک ساتھ کھڑا کر دو تو کوئلے کو تم صاف ستھرا کہو گے. بلال کوئلے کے رنگ سے بھی زیادہ کالے تھے، لیکن یہ بلال وہ بلال تھے کہ جناب محمد رسول اللہ جب جنت دیکھ کر واپس تشریف لائے اور سفر معراج سے جب تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں آنے کی بات فرمایا، این بلال، این بلال، این بلال. بلال کہاں ہے؟ بلال کھڑے ہوتے لبیک ساتھ آئے یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. اے اللہ کے نبی فرمایا بلال مجھے بھی ایسا کام بتا دو. اے بلال ایسا عمل کون سا کرتے ہو تم؟ مجھے بھی بتا دو. اے بلال میں جنت میں تھا، اللہ مجھے جنت دکھا رہا تھا اور میں نے جنت کے اندر اپنے سے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. اے بلال جنت میں تمہارے پیروں میں پہنے ہوئے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے. یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا. اے محمد دیکھ لو بلال کو میں نے جنت میں داخل کر دیا. بلال ایک بھی نیکی کرے نہ کرے میں بلال کو جنت دے کے رہوں گا. اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کچھ نہیں، میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی وضو بناتا ہوں میں 2 4 6 8 10 رکعت جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال بس یہی وہ نیکی ہے جو تمہیں اور صحابہ سے ممتاز کر رہی ہے. اتنا کہنا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے رئیسوں کی، سرداروں کی، قریشیوں کی، بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، کالے ہو تو کیا ہوا؟ تمہاری شکل اگر کالی ہے تو کیا ہوا؟ اے بلال میرے گھر میں چاند کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لڑکی ہے، آؤ دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو میری بیٹی بھی جنت جیسے عمل کرنے والی بن جائے گی. میرے بھائیوں حسب و نسب کو نبی اکرم نے توڑا تھا، یہ نہیں کہا تھا میں تو ہاشمی ہوں، قریشی ہوں اور حبشہ سے آئے ہوئے کالے کلوٹے سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا. فرمایا الفخر فی الاحساب. میری امت میں نے زمانے جاہلیت کے سارے امور کو اور معاملوں کو اپنے پیروں سے رون دیا، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کبھی نہیں چھوڑی.
ایک ایک چیز پر ایک ایک گھنٹہ بولوں رات بیتے گی، کچھ نہیں. الفخر فی اللہ، فخر پہ حساب، حسب پہ فخر کرے. میں سید، میں ہاشمی، میں انصاری، میں خان، میں پٹھان. آج بھی ہندوستان کے اندر بیک ورڈ یہ بنا دیا، یہ بیک ورڈ، یہ اعلیٰ خان ہے تو سب کچھ، یہ ہے تو نیچی برادری کے. یہ اتھارٹی، یہ پاور تمہیں دیا کس نے تھا؟ محمد رسول اللہ نے مینا عرفات کے میدان میں تو یہ خطبہ دیا تھا، لیکن مینا کے میدان میں 10 تاریخ کو یوم ذی الحجہ میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا، کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب آدم کی اولاد ہو، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی. اللہ کی نظر میں وہ بلند ہے جو صرف تقوی والا پرہیزگار ہے. یہ کہہ کر آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا، اس سلسلے کو. پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں کیوں یہ چیز چلی آ رہی ہے. ہم نے سنا گمائش والے بھی اب اپنے گاؤں کی لڑکیاں اپنے ہی گاؤں میں شادی کرتے ہیں، دوسری جگہ بھیجنے سے. کچھ ایسے ہی سننے میں ملا ہے. اے مولانا کس نے بتایا؟ تم تو ابھی آئے ہو، اتنی جلدی چگلی بھی کر دی. بتانے والے لوگ بتا نکلو، بلکہ ذات برادری سے بھی نکلو، نکلو ان چیزوں سے. دیکھنا ہو تو صرف یہ دیکھو کہ لڑکے میں وحدانیت کتنی ہے، توحید کتنی ہے. ایک بات بتا دوں، ایک تابعی تھے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی. ان کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو بہت رو رہے تھے. لوگوں نے سمجھایا مرنا تو سبھی کو ہے، رو کیوں رہے، ایک دن تو سبھی کو جانا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو جانتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ غور سے سنو. انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا، مرنا تو سب کو ہے، بلکہ ایک گناہ یاد آ گیا، اس گناہ کو سوچ کر میں رو رہا ہوں. اور پوچھا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے مت پوچھو. آپ بھی سنیں گے تو تعجب کریں گے، یہ گناہ تھا. اور توبہ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 27 سال سے. کہہ رہے ہیں میں اس گناہ کی توبہ 27 سال سے کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. اور پوچھا گناہ تو بتاؤ، تب تو ہم بتائیں کیا. ارے شرک بھی اللہ توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے، تو تم سے کون سا گناہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا مجھ سے گناہ کیا ہوا، میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. میں نے 27 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من آوى محدثا فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے، بدعتی کو سلام کرے، بدعتی کو پناہ دے اپنے گھر میں، اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب پتہ نہیں میں 27 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے معاف بھی کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. اب بدعتی کی ہم تعریف کریں گے تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں. بدعتی تو سب کی نظر میں برا ہے، سمجھ لو بدعتی کون ہے. اب ہم یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں اس نے بدعتی سے سلام کر لیا تو اس کی توبہ 27 سال سے کر رہا ہے. ہم اپنی لڑکیوں کا نکاح بدعتیوں میں کر رہے ہیں، ہم اپنی لڑکیوں کو بدعتیوں میں دے رہے ہیں. ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم سوچیں اور سمجھیں اور غور کریں کہ ہماری توبہ کیسی رہی ہوگی اور کیا ہوگی. میرے بھائیوں، جرجیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، ہماری دعوت پوری ہو گئی ہے. ہم سوچیں، اس لیے یہ مت دیکھو کہ کون خان ہے، کون پٹھان ہے، کون انصاری ہے. یہ دیکھو کہ لڑکا توحید والا کتنا ہے، یہ دیکھو موحد کتنا ہے، یہ دیکھو باعمل کتنا ہے، یہ دیکھو مسجدوں میں کتنا جاتا ہے، یہ دیکھو کہ وہ اللہ کے گھر میں کتنا وقت دیتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے. اسی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کرو. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ بڑے اچھے اور ہینڈسم لوگوں میں نکاح کر دو گے تو کیا ان میں معاملے بن جاتے ہیں؟
کرشمہ کپور طلاق لے لی اور یہ کون ایک اور ہے، یہ کرینہ کپور نے سیف علی سے شادی کر لی، 2 بچوں کے باپ سے شادی کری. کتنی عورتیں شادی کر رہی پھر چھوڑتی ہیں پھر دوسرے. کیا ان کی شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں؟ ان کے رشتے کامیاب ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں نے نکاح کپڑوں کی طرح بدلنے کے لیے کیا ہے، ہم عورتوں کو بدلیں. اسلام میاں اور بیوی کے رشتے کو کپڑوں کی طرح بدلنے کے لیے نہیں قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم کپڑے بدلو نہیں، بلکہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے. جس طریقے سے لباس پہننے سے تمہارے جسم کے عیب چھپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے مرد عورت کا عیب چھپاتے ہیں، عورت مرد کا عیب چھپاتی ہے. یہ مقصد بتایا ہے نکاح کا. اسلام سراپا روحانیت پیدا کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کپڑوں کی طرح تم عورتیں بدلو، اور عورتوں کو یہ نہیں کہتا کہ کپڑوں اور موسموں کی طرح تم اپنے مرد بدلتی رہو. یہ اسلام نے روحانیت بتائی ہے، اور یہ تبھی ملے گی جب تم دینداری تلاش کرو گے. پھر بات تھوڑی سی آگے گھوم گئی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ باطل طریقے سے اور ناجائز کل یہ الفخر فی الحسب، حسب اور نسب، حسب کے اندر فخر کریں گے. والطعن فی الانساب، اور نسب میں تان دیں گے. اپنے حسب پر فخر کریں گے، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، اور دوسروں کے نسب میں تان ماریں گے. ان میں شادی کروں؟ کون ہے جلہا؟ کون ہے بھٹیارا؟ کون ہے تیلی؟ نہیں کریں گے. اپنے حسب پر فخر کریں گے، اور دوسری برائی جو زمانے جاہلیت کی جو میری امت نہیں چھوڑے گی، وہ کیا دوسرے کے نسب میں تان مارے گی. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ آج بھی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹے تو آج براجمان ہو گئے کہیں اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا دیش کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا ہمارے دور کا المیہ ہے. تو جھوٹے تو کہیں اور چلے گئے. نبی اکرم کا فرمان کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اپنے حسب پر فخر کریں گے، اور دوسروں کے تان میں، دوسروں کے نسب میں تان دیں گے. یہ دونوں برائیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے. اور تیسری چیز پر غور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز کیا ہوگی؟ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، بارش سے، ستاروں سے بارش طلب کریں گے، ستاروں کے ذریعے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں بادل آئے نہ آئے کوئی ستارہ دیکھ لیتے، کہتے یہ ستارہ آج تو بارش ہوگی. ہیں پرانے زمانے کے خیال کے لوگ، یہ بارش، یہ ستارہ تو بارش ہوگی. آپ نے انشاءاللہ بارش ہوگی، ستارہ بتا رہا بارش ہوگی. ستاروں کے ذریعے بارش طلب کریں گے، یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ چھوڑ کر ان کے اعتماد اور بھروسے دوسری چیزوں پر چلے جائیں گے. اور ایسا کئی چیزوں پہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. ان میں سے جو 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، لا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی جانتے ہو؟ بدشگونی، مولانا جرجیس نے کوئی کام کیا، آج کون سا دن ہے؟ سوموار کیا کامیاب، منگل کیا کامیاب، بدھ کیا کامیاب، جمعرات کیا بہت فائدہ ہوا، جمعہ کیا بہت فائدہ ہوا، سنیچر کیا بہت فائدہ ہوا، اتوار کو نقصان ہو گیا. پھر سوموار سے سنیچر تک بڑا فائدہ ہوا، پھر دوسرا اتوار آیا پھر نقصان ہو گیا. پھر سوموار سے لے کر میں نے سنیچر تک کام کیا بہت فائدہ ہوا، پھر اتوار کو نقصان. اتوار کا دن بڑا منحوس دن ہے، اتوار کا دن ہمیں نقصان ہوتا ہے. نہیں آج کے بعد اتوار کو ہم کام ہی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی. اب ہم نے اتوار کے دن کو برا سمجھ لیا ہے، یہ ہے بدشگونی. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، لوٹ آئے، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا. یہ ہے بدشگونی. ایک دم ڈرائیور صاحب جا رہے گاڑی، مولانا جرجیس بیٹھے ہوئے، ایک دم بریک مارا. ابھی کیا ہوا ہے؟ رک جاؤ 2 منٹ رکو. کہا کیوں؟ بلی راستہ کاٹ گئی. اب ایک کمینے، بلی کو تو اتنا منحوس سمجھ رہا ہے،
اگر گاڑی روکنا تھی تو یہ ایم ایل اے، یہ ایم پی، یہ مکھ منتری، یہ فلاں یہ نکلے تو راستہ کاٹنا بھی چاہیے تھا، روکنا بھی چاہیے تھا کہ راستہ منحوس ہو گیا چلو۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، تو نے بلی کو اتنا برا سمجھا؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے بیچاری، اس کو تو نے اتنا برا سمجھا؟ سمجھنا تھا تو ان چوروں کو، ان لٹیروں کو برا سمجھنا چاہیے تھا، اگر سمجھنا تھا تو بلی کو راستہ۔ یہ ہے بدشگونی، یہ ستارہ نکلا، یہ بارش ہوگی، یہ ہے بدشگونی۔ ولا یسترق، جھاڑ پھونک دم کرنا جائز ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، چاروں کل پڑھ کے دم کرنا، معوذتین پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو بھی نہ کروائے اور اللہ کے بھروسے پر اپنی بیماری کو چھوڑ دے، اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے گا، تو یہ اور زیادہ افضل ہے۔ وہ آدمی جو جھاڑ پھونک نہیں کراتا ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ فائدے کی چیز یہ ہے، عبرتناک چیز ہے، تو ہمیں پر غور کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، چلے آئے مسجد کے مولانا کے پاس، پھونکے ڈال بچہ ہے بہت رو رہا، اب مولوی صاحب بھی پان کھا رہے ہیں، صورتی بھی کھا رہے ہیں، پھونکے، پتہ نہیں وہ پھونکے ڈال رہے ہیں کہ پھونک ڈال رہے ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے بڑے متقی ہیں، وہ لوگوں کی نظریں اتار رہا ہے۔ یہ صورتحال آج پیدا ہو گئی۔ تو دو چیز، تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کریں گے، ستاروں کے ذریعے، تین چیزیں۔ اور چوتھی چیز جو میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی، والنیاحۃ، کسی کے انتقال پر، مر جانے پر نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، چیخنا اور چلانا، جاہلیت کے نعرے لگانا، جاہلیت کے نعرے لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، اور جو محلے میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی لاشوں کے پاس یہ حجریں آئی ہیں نا، لیڈیز ہیں کہ نہیں، یہ سب سے زیادہ روتی ہیں، سب سے زیادہ گھڑیال کے اور مگر مچھ کے آنسو انہی کے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیے بیٹھ جائیں گے، سینہ ٹھوکیں گی، ہائے مر گئے، اب سبزی کون لائے گا۔ ان کو سبزی کی فکر ہوتی ہے، آلو کی فکر ہوتی ہے، اس وقت میں سبزی اور ٹماٹر کی فکر ہوتی ہے، یہ چیخیں گی، چلائیں گی، روئیں گی۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں مردوں کے بارے میں جو نوحہ کریں، ماتم کریں، چیخیں چلائیں، اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی ہم میں سے نہیں، وہ مرد عورت ہم میں سے نہیں، کون ہم میں سے نہیں، من لطم الخدود، جو اپنے گالوں پہ تماچے مارے، یہ مہینہ تو وہی چل رہا ہے، خوب نوچے گئے کپڑے، من لطم الخدود، گالوں کو نوچیں گے، تھپڑ ماریں گے، وشق الجیوب، اپنے گریبانوں کو چاک کریں، وہ ہم میں سے نہیں، کپڑے پھاڑے، گریبانوں کو چاک کریں، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے لگائیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ عورتیں ان کے جسم اطہر کے پاس آ کر ماتم کرنے لگتی ہیں۔ حضرت میمونہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت میمونہ نبی کی بیوی ہیں، حضرت میمونہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی اور رو رہی، اور حضرت خالد ابن ولید کے انتقال پر ماتم کر رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، اپنے ایک وفد کو لے کے آئے، کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت میمونہ سے نبی کی بیوی سے فرمایا تم پردے میں چلی جاؤ، اے اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ تم پردے میں چلی جاؤ، ان عورتوں کو یہی رہنے دو۔ حضرت میمونہ پردے میں چلی گئی۔ جو عورتیں ماتم کر رہی تھی، جو عورتیں نوحہ کر رہی تھی، جو عورتیں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، حضرت عمر فاروق نے ان عورتوں کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے، جو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، ان عورتوں کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے، اور باندھنے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا اور اپنا کوڑا نکالا، اور کوڑا نکال کر ان کو پیٹنا شروع کر دیا، خوب پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا،
کوڑے پہ کوڑے برسانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت کے سر سے دوپٹہ زمین کے اوپر گر گیا، ایک عورت کا سر کا اوڑھنی کا دوپٹہ زمین کے اوپر گر گیا۔ ایک صحابی نے وہ اوڑھنی اٹھائی، کہا امیر المومنین رک جائیے، اس عورت کو یہ کپڑا اوڑھ لینے دیجئے، اس کے سر پہ ڈال لینے دیجئے۔ اس عورت کا سطر کھل گیا، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا جو دوپٹہ اڑانے کے لیے کہہ رہا تھا، فرمایا دعی ہذہ فإنہا لا حرمت لہا، نہیں چھوڑ دو، کپڑا اپنے پاس رکھو، اس عورت کے سر سے یہ دوپٹہ زمین پہ گر گیا، گر جانے دو، اس کو کپڑا نہیں اڑایا جائے گا۔ اس نے اسلام کی حرمت کو باقی نہیں رکھا، اب اسلام کے اندر اس کی حرمت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس نے اسلام کی حرمت کو باقی نہیں رکھا، اب اسلام کے اندر اس کی بھی کوئی حرمت باقی نہیں رہے گی۔ یہ تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالنِّيَاحَةُ نوحہ، ماتم بھی ہماری امت کبھی نہیں چھوڑے گی۔ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ نوحہ اور ماتم، چیخ چیخ کر رونا اور زور زور سے رونا، بیان کر کر کے رونے کا نام نوحہ ہے، ماتم ہے۔ خط محبت میں غم کے آنسو کس کے نہیں آ سکتے ہیں؟ آئے وہ آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر بھی آنکھوں میں آنسو لے آئے اور رو رہے تھے۔ بخاری کتاب الجنائز پڑھیے، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا، اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں اور میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضى ربنا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسے جملے نہیں ادا کروں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونٌ، لیکن جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں، پریشان ضرور ہوں۔ یہاں حضرت زینب کی بیٹی یا بیٹا، نوابہ یا نواسی بیمار ہے، اللہ کے رسول کے پاس وفد آیا ہوا ہے، آپ ان کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اتنے میں زینب کا قاصد آتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو آپ کی بیٹی بلا رہی ہے، آپ کے نواسے یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا، میں اس وقت ایک وفد کی مہمان نوازی کر رہا ہوں، بہت دور سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے، میں اس کو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ زینب سے کہنا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ لے گا وہ اللہ کی امانت ہوگی، اللہ لے گا، صبر کرو، اپنے بیٹے کی بیماری پر صبر کرو، اپنے بیٹے کی بیماری پر صبر کرو۔ اس قاصد نے جا کر زینب سے یہی کہہ دیا۔ حضرت زینب نے دوبارہ بھیجا اور فرمایا جاؤ اللہ کا واسطہ دینا اور کہنا کہ آپ کی بیٹی آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہے، اللہ کا واسطہ دیتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیے۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی ایک جماعت کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس وفد نے، اس قاصد نے آ کر جب یہ حکم دیا، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہی ہے، آپ چلیے۔ جب اللہ کا واسطہ آپ نے سنا تو آپ اٹھ گئے اور اپنے وفد سے فرمایا تم بیٹھو، میرے نواسے یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جمائش مئو والو، مجھے نہیں معلوم سیرت اور کسے کہتے ہیں، مولوی جرجیس کی نظر میں سیرت کا یہی پہلو ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سیرت تمہیں نہیں لگتی ہے تو کوئی اور مولوی ڈھونڈو، میرے پاس یہی سیرت کے پہلو ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت زینب کے لیے اس وفد کو چھوڑ دیا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دیا اور اللہ کا واسطہ سنا تو آپ چل دیے۔ چند صحابہ کو آپ نے اپنے ساتھ لے لیا، آپ نے دروازے کو دستک دی، اس دروازے کے اندر 15 یا 20 لوگ بیٹھ سکتے تھے، محلے کی عورتیں وہاں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں، 2-3 لوگ موجود ہیں، عورتوں نے کمرہ گھیر رکھا ہے۔ حضرت زینب کا وہ نواسا، حضرت زینب کا وہ بیٹا بالکل آخری حالت میں تھا، سانسیں اس کی
اکھڑ رہی تھی، حضرت زینب نے دیکھا اس بچے کے نانا آ گئے، میرے ابو تشریف لے آئے، اس بچے کو اٹھاتی ہے حضرت زینب اور اٹھا کر وہ اپنے ان کے نانا یعنی اپنے باپ محمد رسول اللہ کی گود میں دے دیتی ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اپنے اس بچے کو حضرت محمد رسول اللہ کے گود میں دے دیتی ہے۔ شاید یہ بچہ اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہا تھا، جیسے محمد رسول اللہ کی گود میں آتا ہے اس بچے کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ بچہ اس دار فانی سے دار بقا کو پوچھ کر جاتا ہے، یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور پورے کمرے کا ماحول غمگین ہے، ہر عورت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن توحید کا درس دینے والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ ایسے نازک موڑ پر بھی اپنی بیٹی کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور اس پورے کمرے کے ماحول کو توحید کا سبق دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میری بیٹی ہم سب اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ غم کا اور ماتم کا صحیح درس دیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، یہی ماتم ہے، یہی غم ہے اور اسی کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے لوگوں، حضرت حسین کا ماتم کرنے والوں، مجھے حضرت حسین سے بہت محبت ہے، اللہ کی قسم ہے، اور ہم حضرت حسین کا ماتم صرف اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے قرآن نے بتایا۔ حضرت حسین کی شہادت بہت بڑا نقصان تھا امت کا، حضرت حسین کا غم بہت زیادہ ہمیں، اور حسین ہی کا کیوں، جنگ بدر کے 14 صحابہ کا بھی غم ہے ہمیں، جنگ احد کے 10 صحابہ کا بھی غم ہے ہمیں، مقام رجعی پر قتل کیے جانے والے 10 صحابہ کا غم ہے مجھے، بیر معونہ کے موقع پر 70 صحابہ کو شہید کیا گیا اس کا غم ہے مجھے، ہمیں حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ چلی، جنگ صفین، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی شہادت کا افسوس ہے ہمیں، جنگ جمل میں شہید ہونے والے صحابہ کا افسوس ہے ہمیں، جنگ خندق میں شہید ہونے والے صحابہ کا بھی افسوس ہے ہمیں، حضرت عمر فاروق کی شہادت کا غم بھی ہے ہمیں، حضرت عثمان کی شہادت کا غم بھی ہے ہمیں، حضرت علی کی شہادت کا افسوس بھی ہے ہمیں، حضرت حسن کی شہادت کا افسوس بھی ہمیں، حضرت حسین کا غم بھی ہمیں، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ وہی جو قرآن نے بتایا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مصیبتوں کے پہاڑ تولے جائیں تمہارے اوپر اور مصیبت کی کوئی خبر سنو تو یہ پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری امت 4 چیزوں کو نہیں چھوڑے کہ وہ چاروں چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ خون، مال اور امور جاہلیت کی ساری چیزیں میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، اور آپ نے سب سے پہلا خون جو روندا تھا اور معاف کیا تھا، نظر انداز کیا تھا، وہ اپنے خاندان کے ابن ربیعہ ابن حارث کا۔ اس کے بعد آپ آئیے اور تیسرا ایک پہلو اٹھائیے، چوتھا وَأَوَّلُ رِبَا رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی چیز ہے، سود، اور سود آج بھی مسلمان الا ماشاءاللہ کون بچا جو سود نہ کھاتا ہو، سودی کاروبار نہ کر رہا ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا زمانے جاہلیت کے سود کو میں نے اپنے پیروں سے رون دیا، اور سب سے پہلا سود میں نے عباس ابن عبد المطلب کا اپنے پیروں سے روندا، معاف کیا، کوئی نہیں دے گا، مول رقم ان کو دے دو، سود معاف ہے۔ آپ نے سود کو اپنے پیروں سے روندا، اور جانتے ہو آپ سود لینے اور دینے والے کو سود کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی سود ہو اس کو چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو، مت لو سود۔ اور آگے کے جملے دیکھو قرآن کے کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
اللہ ورسولہ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ اور کس میں طاقت ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے، اور کس میں طاقت ہے جو اللہ کے رسول سے لڑ سکے؟ کچھ چیزیں اور بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 درجے ہیں، نوٹ کرو، سود کے 70 درجے ہیں۔ میرے بھائیوں، واتقوا اللہ فی النساء، مرد اور عورت دونوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب بتاؤ اسلام کیسا لگا؟ مردوں کے حق یہ، عورتوں کے حق یہ۔ اور سن لو، اسلام سے زیادہ، اور یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، پوری تقریر میڈیا والوں مت دینا میری پیپر میں، صرف یہی جملہ دے دینا، میں سمجھوں گا کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ اسلام نے جتنا عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا، مرتبہ دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جس کو طواف بولا جاتا ہے۔ جب ایک حاجی حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو طواف کے بعد اس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں پر بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے، صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ کر مروہ پہ جاتا ہے 1 چکر، پھر مروہ سے صفا پہ آتا ہے 2 چکر، پھر صفا سے مروہ جاتا 3، پھر مروہ سے صفا آتا 4، پھر صفا سے مروہ جاتا 5، اور پھر مروہ سے صفا جاتا 6، پھر صفا سے مروہ جا کر مروہ پہ اپنے چکر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ 7 چکر حضرت حاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی، آج وہاں امت اسلامیہ کا ہر مرد تھوڑا سا سینہ نکال کر ادھر تھوڑا سا تیز دوڑتا ہے۔ جانتے ہو جب تک کوئی آدمی صفا اور مروہ کے چکر نہ لگائے اور حضرت حاجرہ کے اس تیز قدم کو اور سینہ تان کر چلنے کی اسٹائل پر حج عمرہ نہ کرے، یہ چکر نہ لگائے، اس کا عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ میڈیا والوں، ایک عورت حاجرہ جس جگہ پہ دوڑی ہے اور جہاں جہاں تیز دوڑی ہے، اسلام نے اس کے نقش قدم کو بھی، اس کے پیروں کے نشان پر دوڑنے کو بھی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ اللہ نے حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان پر دوڑنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی کہ جہاں سے حاجرہ دوڑی اللہ نے اس کے نقش قدم کو اپنی عبادت قرار دے دیا، جہاں جہاں حاجرہ دوڑی اللہ نے ان کے دوڑنے کو بھی اپنی عبادت بتا دیا۔ ایک عورت کے نقش پا کو اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اس سے بڑا مقام دنیا کا کوئی مذہب مجھے بتائے جس نے عورت کو دیا ہو، جس نے عورت کو وہ مقام دیا ہو جو اسلام نے دیا۔ ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو، اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو۔ اور جب تک دنیا کا ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا جب تک حاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا حصہ قرار دے دیا۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ ایک عورت کا، اور یہ اسلام نے عزت دی عورت کو۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے تمہیں اسلام؟ میں اور زیادہ نہیں چل سکتا، 3 بج گئے ہیں۔ اور ایک چیز رہ گئی تھی، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ تو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ سیرت طیبہ میں جو چند باتیں بتائی گئی، اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے 2.5 گھنٹے کی تقریر میں کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے آئیے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔